اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان ہربل لیبارٹری ٹیسٹ چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج چند بھائیوں کے فرمائش پر میں نے ایک شربت کا نسخہ لے کے آیا اس چینل پر، کیونکہ کچھ بھائیوں نے فرمائش کی کہ ابھی تو گرمی کا سیزن شروع ہو چکا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی شربت کا نسخہ دے دے جس کے پینے سے گرمی کا اثر زائل ہو سکے۔ تو پھر میں جو شربت بناتا ہوں گرمیوں کے لیے، وہ میں شربت بارد کے نام سے بناتا ہوں، اور جو نسخہ میں بناتا ہوں آج وہی نسخہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یعنی نسخے کا جو ٹائٹل ہے وہ شربت بارد کے نام سے یہ نسخہ بنتا ہے۔ ابھی اس کے اندر اجزاء کون سی ہے وہ کچھ یوں ہے: زیرہ سفید 25 تولہ، تخم کاسنی 25 تولہ، گل نیلوفر 25 تولہ، گل گڑل 10 تولہ، چینی 5 کلو، پانی 2.5 کلو۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ کر لیں: زیرہ سفید 25 تولہ، تخم کاسنی 25 تولہ، گل نیلوفر 25 تولہ، گل گڑل 10 تولہ، چینی 5 کلو اور پانی 2.5 کلو۔ ابھی شربت بنانا تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں، کیونکہ کچھ بھائی ایسے ہوتے بعد میں وہ پوچھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ معروف طریقے سے شربت بنائے تو پھر بھائی کومنٹس میں لکھتا ہے کس ترتیب سے شربت بنتا ہے، تو آج میں وہ ترتیب بھی آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یعنی اس کا جو ترکیبی تیاری ہے وہ کچھ یوں ہے: تمام اجزاء کو پہلے صاف کرنا ہے، اور پھر رات کو 2.5 کلو پانی میں بھگو لیں، یعنی اس کو بھگونا ہے۔ ابھی یہ شربت دو طرح کے بنتا ہے، آپ پانی بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر پانی کی جگہ آپ عرق کھاسنی بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عرق کھاسنی بھی پھر آپ کو 2.5 کلو لینا پڑے گا، یعنی 2.5 کلو آپ کو لینا ہوگی۔ تو تمام چیزوں کو صاف کریں، پھر رات کے وقت یا تو پانی میں یا عرق کھاسنی میں آپ کو اس کو بھگو دیں، اور صبح آگ پر چڑھا لیں۔ یعنی جب آپ کسی برتن میں اس کو بھگو دیں گے تو پھر وہی برتن آپ آگ پر چڑھا لیں اور ہلکی آنچ پر اس کو پکا لیں۔ جب یہ پانی آدھا رہ جائے تو پھر آگ کو بند کرنا ہے اور اس کو نیچے اتارنا ہے۔ نیچے اتار کر 1 گھنٹہ ویسے چھوڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو پن چھاننے کے بعد اس کا جو صاف پانی ہے وہ پھر اسی برتن میں ڈالنا ہے، یعنی اس برتن کو صاف کریں دوبارہ، اور اسی برتن میں وہ مقطر پانی آپ ڈالیں، اور اس کے بعد اس میں جو چینی ہے 5 کلو وہ آپ ڈال دیں، اور ہلکی آنچ پر پھر پکانا شروع کریں، لیکن اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے، اور 1 چٹکی ٹاٹری اس کے اوپر یعنی اس شربت میں ڈالنا ہے، تاکہ اس کے اوپر جو کثافت ہے، جاگ ہے، وہ اوپر آ جائے۔ پھر اس جاگ کو اتارنا ہے، یعنی اس کو پھینکنا ہے۔ جیسا ہم چائے بناتے ہیں، گڑ کا چائے بناتے ہیں تو اس کے اوپر جاگ آتا ہے، میل آتا ہے، تو وہ آپ کو اتارنا ہے، پھینکنا ہے۔ اور جب یہ ایک تار قوام جب آپ کا تار سا بن جائے تو پھر اس کو نیچے اتار لیں، اور نیچے اتارنے کے بعد جب یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس میں آپ کو سوڈیم بینزویٹ یعنی 7 لوبان فی لیٹر 1 گرام آپ ڈال دیں، تاکہ آپ کا شربت زیادہ ٹائم کے لیے خراب نہ ہو جائے، اور پھر خشک بوتلوں میں محفوظ کر لیں۔ آپ کے پاس شربت بارد تیار ہے، جو ہمدرد بناتا ہے، شربت بزوری بارد کے نام سے، یہ اس سے 1000 گنا اچھا کام کرتا ہے، وہ بھی آپ استعمال کریں، اور یہ شربت بھی استعمال کریں، پھر آپ کو فائدہ ضرور ہوگا کہ شربت وہ اچھا ہے یا جو آپ نے خود بنائے یہ اچھا ہے۔ تو یہ اس کا ترکیبی تیاری ہے۔ ابھی اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ 2 چمچ آپ
تازہ پانی میں ڈال کے حل کریں اور یہ خشک ذائقہ شربت بنتا ہے اور اس کو صبح و شام استعمال کریں۔ فوائد تو اس کے نام سے ظاہر ہے، لیکن یہ جگر، معدہ، آنتوں کی سوزش کو ختم کر کے نظام ہضم کو نئی زندگی دیتا ہے۔ صفراوی امراض کے لیے تو یہ تیر بہادر شربت ہے۔ یہ تھا آج کا آسان سا نسخہ جو میں نے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا، اور آخر میں سب بھائی سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ بھائی جتنا بھی مدد کرے، یعنی جتنا بھی سپورٹ کرے اس چینل کو، تو آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت ملے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔